چکوال پلس یوٹیوب چینل کو پسند کرنے کا شکریہ۔ چکوال پلس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ چکوال+.com کے لیے چکوال شہر کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ آپریشن ضرب غضب جو انتظامیہ نے شروع کر رکھا ہے، اور دھڑا دھڑ لوگوں کو نوٹس پر نوٹس دیے جا رہے ہیں کہ یہ کی ملکیتی جائیداد کو گرا بھی دیا گیا ہے، جبکہ دھانگون پلازہ اور ممتاز مارکیٹ کو سیل بھی کر دیا گیا ہے۔ 37 میں سے 24 متاثرین لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ پہنچ چکے ہیں، جنہوں نے اسسٹنٹ کمشنر چکوال کے اقدامات کے خلاف حکم امتناعی حاصل کر رکھا ہے، مگر آج یہ بدھ کے روز بھی 100 کے قریب دیگر یہ اسپتال روڈ اور اس سے ملکہ جائیدادوں کے مالکان کو زبانی نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جبکہ 62 لوگوں نے فون کر کے اسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو مکر ہی گئے ہیں۔ تو بہرحال عجیب قسم کی افراتفری کا عالم ہے اس وقت، اور آج ڈسٹرکٹ بار چکوال میں سب سے بزرگ قانوندان سید ضیاء الحسن زیدی جو 2 بار ڈسٹرکٹ بار چکوال کے صدر بھی منتخب ہوئے ہیں، اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محمد امیر بٹ نے دیگر سینئر قانوندانوں کے ہمراہ حیرت انگیز اور چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں، اور انہوں نے قانون کے حوالے دیتے ہوئے بتایا کہ اسسٹنٹ کمشنر چکوال اور ڈپٹی کمشنر چکوال نے یہ جو خود ساختہ آپریشن ضرب غضب شروع کر رکھا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے متعدد قوانین کے حوالے دیے، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کا حوالہ دیا کہ یہ کسی طور پر بھی اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی ملکیتی جائیدادوں کے بارے میں چھان پھٹک کریں۔ انہوں نے بورڈ آف ریونیو کی بھی بات کی اور متروکہ املاک کے بارے میں جو ملک میں اس وقت قانون نافذ ہے اس کی بھی بات کی۔ تو بہرحال یہ متفقہ طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ کوئی اختیار نہیں ہے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جو اس نے یہ یک طرفہ اور غیر قانونی کارروائی شروع کر کے پورے شہر کا امن اور سکون تباہ کیا ہوا ہے۔ پہلے ہی لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کے اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اب ان کو لوگوں کو ان کی جائیدادوں سے محروم کرنے کی یہ جو ایک سازش ہے اس پر بالکل بے چینی پائی جاتی ہے۔ حمزہ مسجد میں بھی آج متاثرین کا بڑا احتجاج ہوا ہے، قانونی جنگ بھی اپنی جگہ پر ہے، اور اب ایک شدید رد عمل اس آپریشن ضرب غضب کے پر سامنے آ رہا ہے، اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انتظامیہ کو سخت مشکلات کا سامنا ہوگا، جبکہ متاثرین میں غض و غضب بڑھتا جا رہا ہے۔ بہرحال صورتحال دلچسپ ہے، اور 26 ستمبر کو لاہور ہائی کورٹ نے جو ریٹ پٹیشنیں دائر ہوئی ہیں ان پر کارروائی کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ڈپٹی کورٹ کا تو یہ ہے، ابھی زیدی صاحب آپ نے ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ ادھر موو کی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ادھر کیا ہائی کورٹ میں یہ جو کنٹیمپٹ ہے اے سی کو کے ساتھ کیا مطلب جو ڈیمالش کر دی ہیں غریب مسکینوں کی جگہ، کنٹیمپٹ کا کیا سزا ہو سکتی ہے اس کو؟ ویسے ایک چیز تو یہ ہے کہ جو کنٹیمپٹ کا میٹر ہوتا ہے دیٹ از بیسکلی بٹوین دا کورٹ اینڈ دا کنٹیمپٹ۔ ٹھیک، ایک تو یہ ان دو کے مابین ہوتا ہے، توہین چونکہ جو ہے نا وہ عدالت کے حکم کی ہوئی ہوتی ہے۔ پٹیشنر کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے عدالت کو انفارم کرتا ہے کہ آپ کا یہ آرڈر تھا، اس کی انہوں نے جو ہے نا یہ وائلیشن کی۔ باقی تو پھر عدالت جو ہے نا بہتر سمجھے، اس میں جو ہے نا وہ 6 months کی امپریزمنٹ بھی، فائن بھی ہے، ٹھیک ہے، اور